السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، ریب را یا با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ روٹ ورڈ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ روٹ ورڈ کو نکالیں اور پھر آپ کو اس کا معنی یاد ہو جائے۔ فی ہی اس میں، ہی جو ہے عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فی میں، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، لل کے لیے، متقین تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قافیہ۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون امن سے، بالغیبی بی ساتھ، عربی میں بھی جو ہے وہ ساتھ کے لیے، بالغیبی ساتھ غیب کے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غائن یا با غیب سے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم قوم سے، اور المستقیم ہم نے پیچھے پڑھا تھا، مستقیم کے سیدھا، اور قائم بھی کہ سیدھی طرح قائم کرتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ بھی ہے کاف واو میم، اور اس کا روٹ ورڈ بھی کیا تھا؟ کاف واو میم۔ الصلاۃ نماز، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو سلو سے، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق رزق نہ ہم نے، ہم ان کو، نہ جو ہے وہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہدینا ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اہدینا دکھا ہم کو، تو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رازا قاف۔ یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف نفق سے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے، الف لام میم، اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا لفظ جو ہے وہ قطع کرنے سے، اور قطع کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کاٹنا۔ اب جیسے کاٹ کر الگ الگ پڑھ رہے ہیں ہم، الف لام میم کہ الگ الگ پڑھنا، اور اس کا ایک رائے یہ لی جاتی ہے کہ یہ الف لام میم جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے، یا تو اللہ کا نام ہے یا کسی بھی چیز کا نام، اس کے بارے میں ایک رائے یہ لی جاتی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس صرف حروف ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم۔ اور چوتھی رائے یہ لی جاتی ہے کہ اس سے الف سے مراد اللہ، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور چوتھی رائے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کہ نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے۔ اور جو سب سے راجح رائے یعنی جس کو پریفر کیا جائے وہ کیا ہے کہ وہ امام ابن تیمیہ کی رائے ہے، کو صورتوں سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، یعنی حیران کیا جائے کہ دیکھو وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے، تم اس کے مقابلے میں کچھ نہ لا سکے، کیونکہ انہیں چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لا کے دکھا دو، تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر۔ یہ قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے، الف لام میم، اور قرآن مجید وہ کلام ہے کہ کوئی اس جیسا کلام نہ لا سکا اور نہ کبھی لے کر آ سکے گا۔ تو بیسیکلی ان حروف کو شروع میں لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، اس کو حیرانگی میں ڈال دیا جائے۔
والے کو الرٹ کر دیا جائے۔ الف لام میم، تو یہ بنیادی طور پر ان حروف کا یہ مقصد ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک وہ، اشارہ بعید، الکتاب کتاب ہے۔ تو عربوں کے ہاں عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی یا عظمت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو یہ نہیں وہ کہتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں آپ؟ ادب کے لیے اور احترام کے لیے۔ تو عربوں کے ہاں بھی سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں وہ کہتے تھے، اس کے ادب کے لیے، کہ وہ کتاب الکتاب یعنی یہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کر دے، اس کو حیران کر دے اور اس کو بے چینی میں ڈال دے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے اس کے اصل لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ بلند مقام پر۔ سورۃ البروج میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑی شان والا اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی اوریجنل کاپی لوح محفوظ میں ہے اور دوسری کاپی فرشتوں کے پاس ہے۔ اس کے بارے میں بھی سورۃ عبس میں آتا ہے فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سفرہ، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اور تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے، یہ قرآن مجید۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب، ال جو ہے وہ عربی میں خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا الحمدللہ، کہ خاص تعریف، سارے کی ساری تعریف۔ الکتاب یعنی خاص کتاب قرآن مجید، عربی میں لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ اور شک لا ریب فیہ، لا ریب فیہ کہ کوئی شک نہیں۔ ریب ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، حیران کر دے، کہ آگے تم جو بھی اس کتاب کے بارے میں پڑھو گے، جو بھی احکامات ہوں گے تو ان میں کوئی شک نہیں ہے، کہ اس کو پڑھتے جاؤ گے تو تمہارے سوالوں کا جواب تمہیں ملتا جائے گا، کہ لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اب ہدایت کیوں ہے تقوی والوں کے لیے؟ ہدایت کا معنی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اہدینا میں رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی ہدایت اور ایک عملی ہدایت۔ اب ہدن، اب علمی ہدایت تو سب لیں گے لیکن عملی ہدایت کون لے گا؟ متقی۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہو۔ متقی کا لفظی معنی ہے بچنا، پرہیزگاری، ڈرنا۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، کہ کس چیز سے بچنا؟ یعنی گناہوں سے بچنا۔ اور کیوں بچنا؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا۔ تو جن کے اندر عملی ہدایت ہوگی تو انہی کے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اور ہدایت جس درجے کا تقوی ہوگا اسی درجے کی ہدایت ملے گی۔ تو اس ہدایت متقی، ہدن للمتقین یاد رہے گا، کہ جتنا آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا آپ کو اتنی ہی ہدایت ملے گی، کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا ہے۔ مانگنے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، اور تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا ولی ہے اور مولا ہے۔ ہم کوشش کریں گے تو ہی ہمیں ہدایت ملے گی۔ جیسے ہم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں ملتا ہے، تو اسی طرح تقوی اور ہدایت ہمیں ایسے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں ایک کتاب کھول کے دیکھنی ہوگی، اس کے معنوں کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تو ہی ہمیں ہدایت ملے گی۔
الذین یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ ھدی للمتقین جن کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں. متقی ہونے کی پہلی علامت کیا بتائے گی؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل سے، زبان سے اور عمل سے ایمان لانا. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیبی ساتھ غیب کے، غیب پر ایمان لانا. اور غیب کیا ہے؟ نگاہوں سے اوجھل. بالغیبی، الغیب کا ادھر لفظ یوز کیا گیا ہے، یعنی خاص چیزوں پر ایمان لانا. اور خاص چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ غیب کی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، فرشتے، پھر آخرت یعنی دوزخ اور جنت، اور پھر انبیاء. تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایمان لانا اور یہ کہنا کہ آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لائی، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائی، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھنے پر. تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ بالغیبی کہ غیب پر ایمان لانا. اور غیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی حاضر کہ جو چیز سامنے آئی تو اس پر ایمان لانا. اور دیکھ کر کون ایمان لایا تھا؟ فرعون. تو وہ ایمان قبول نہیں ہے بلکہ غیب پر ایمان لانا. بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا تو ہم نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب دوسری کیا ہے ان کی علامت؟ وہ قائم کرتے ہیں نماز. اقامہ یقیمو سے اقامت یعنی قائم کرنا، اور اس کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کر دینا، تو اسے اقامت کہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ نماز کو ایک بیٹھی ہوئی چیز تھی تو ہم نے اس کو سیدھا کر دیا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی جو شرائط اور ارکان ہیں ان کے ساتھ اس کو ادا کرنا. اور نماز کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ وقت کی پابندی، قبلہ کی طرف رخ کرنا، طہارت، نیت اور طریقہ درست ہونا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا. تو وہ جو حدیث تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز شروع کی تو اس نے رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا تھا اور جلدی جلدی نماز پڑھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم دوبارہ جاؤ نماز پڑھو. پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تو یہ کیا تھا کہ وہ اطمینان سے ارکان ادا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اطمینان جو ہے وہ نماز کا رکن ہے کہ رکوع اور سجود اور قیام جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے. یقیمون الصلاۃ میں ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اطمینان سے نماز ادا کرنی ہے. اور صلاۃ کا ویسے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا. تو اس میں الصلاۃ ہے جس کا کیا ہے مطلب کہ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی جو لیا ہوا ہے وہ نماز ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ دعا ہے، اور وہ کہیں بھی بیٹھے بندہ دعا کر لیتا ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ الصلاۃ کہ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر صحیح طریقے سے ادا کرنا کہ وہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. اب جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا، رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہر فائدہ مند چیز، ہر نفع مند چیز جو بھی ان کو ملی ہے وہ اس میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. نفق کہتے ہیں خرچ کرنے کو. انفق ينفقو انفاق سے کہ یعنی خرچ کرنا، جو بھی مال ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو اس سے مراد زکوٰۃ کیا ہے کہ زکوٰۃ واجبہ اور صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ. تو زکوٰۃ واجبہ کیا ہے کہ فرض کی ادائیگی، اگر یعنی کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ آتی ہو تو اپنے مال میں سے لازمی ادا کرے گا. زکوٰۃ مستحبہ کہ اپنی پسند سے جو بھی فی سبیل اللہ خرچ کر دیا جائے. اور نفقات میں جہاں اللہ نے لازمی کر دیا ہے خرچ کرنا، یعنی بیوی بچوں پر جو بھی نان و نفقہ ہے ان پر جو خرچ کرنا ہے تو وہ لازمی جو خرچ کرنا ہے اس کو نفقات کہتے ہیں.
اور یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور انفاق کی شرائط میں ہے کہ نمبر 1 اسراف نہ ہو، یعنی ضرورت سے زائد نہ خرچ کیا جائے، اور بخل نہ ہو، یعنی جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ خرچ کرنا، اور اقتصاد نمبر 3 کیا ہے؟ اقتصاد، جو جتنا کرنا چاہیے اتنا کرے، یعنی اعتدال کے ساتھ، اعتدال کی راہ اپنائیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہے۔ انسان جتنا صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دوہرا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ اگر ہم رزق میں لیں تو رزق میں کیا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ینفقون میں صرف رزق نہیں آئے گا بلکہ جو بھی انسان کے پاس علم ہے، اس کا ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو وہ لوگوں کو اپنا علم سکھائے، اپنا وقت دے، ان کو دین کا راستہ دکھائے، قرآن کی سمجھ بوجھ دکھائے، قرآن کی طرف لے کے آئے، اور تو وہ کرنے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں تو یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو اس کتاب سے فائدہ اسی کو ہوگا جو اس پر عمل کرے گا۔ اور سب سے پہلا کیا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ ہو، اور اس کی علامت کیا بتائے گی کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ سب سے پہلے بالغیبی پر ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، پھر جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے فائدہ ہو، ہمیں ہدایت ملے، تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اپنی عملی زندگی پر ان کو داخل کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔